حضرت آپ نے جو اپنا علمی سلسلہ قائم کر رکھا ہے الحمدللہ، تعلیم و تعلم کا سلسلہ، یہ آپ نے ادارہ جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کب قائم فرمایا اور اس میں آپ نے کس طریقے سے اس کو بام عروج تک پہنچایا؟ شروع کرنے کا یہ ہے کہ یہ سن 1964 کو اس کا آغاز ہوا اور ایک چھوٹی سی مسجد سے، لیکن برکت کے لحاظ سے بہت بڑی مسجد تھی، جہاں سے فیض ملے وہی چیز بڑی ہوتی ہے۔ وہ کچھ 30 فٹ کی اور 24 فٹ کی مسجد ہوگی، وہاں جامعہ رضویہ ضیاء العلوم قائم ہوا اور نسبت پیر میر صاحب کی وجہ سے اس عرفاً گلستان میر علی کہنے لگے۔ اور اس ادارے کے شروع ہونے کے ایک عظیم بات ہے کہ شاید ہی کوئی ادارہ تعلیمی شروع ہو نئی جگہ پر ایسا ہو۔ پہلے سال شروع ہوا، قابل اساتذہ کرام آئے اور دوسرے سال ہی دورہ حدیث شروع ہو گیا۔ اسی ادارے میں مفتی اعظم برطانیہ حضرت مولانا مفتی الرحمن صاحب بھی طلباء کرام کے علم و ذہن کو، فکر کو ٹھیک کرتے رہے ہیں، ہمیں یہ بھی شرف حاصل رہا۔ تو کیسے بام عروج تک پہنچایا؟ اصل میں تو اللہ کا فضل کا ہوا۔ اساتذہ کرام محنتی ملے، معاون مخلص ملے۔ جناب میں ایک بات کہہ دوں، میں ان معاونین کا شکر گزار ہوں کہ جب سے انہوں نے تعاون شروع کیا، وہ مالی امداد تو کرتے ہیں لیکن ایک دن ہمارے معاملے میں کہیں نکتہ چینی نہیں کی۔ اتنے اچھے معاون جب کسی ادارے کو مل جائیں تو مالی امداد بھی ہو، علمی اور دولت بھی موجود ہو، فاضل اساتذہ کرام بھی اس میں ہوں، تو غالباً آپ نے نام سنا گا استاد الکل حضرت شیخ القرآن مولانا عبدالغفور ازہروی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بھی حاضر استاد مولانا محب النبی رحمۃ اللہ تعالیٰ پہلے شیخ الحدیث تھے۔ اس طرح کے اساتذہ کرام نے کام شروع کیا۔ آج اللہ تعالیٰ جل وعلا شانہ نے اس ادارے کو، جو 10 فٹ کی مسجد شروع ہوا تھا، ادارے کی ملکیت 6 ایکڑ زمین ہے۔ الحمدللہ۔ تو حضرت یہ جو ضیاء العلوم کا لفظ ہے، اس پر آپ کچھ فرمائیں گے؟ اس کے متعلق ہمارا ترانہ لکھتے ایک شاعر نے کہا کہ میرے علی کا ہے گلستان، شاہ ضیاء الدین کی ضیاء، اعلیٰ حضرت کی نسبت سے جامعہ رضویہ ہے بنا۔ ضیاء الدین میرے والد گرامی مولانا فقیہ الاصل مولانا محمد ضیاء الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا نام تھا۔ انہوں نے سنگ بنیاد بھی رکھا، انہوں نے پہلی دعا بھی فرمائی، اس مناسبت سے اس کا نام ضیاء العلوم رکھا گیا۔ جامعہ رضویہ تو مشہور ہے کہ جس وجہ سے مدارس دینیہ اور ادارے اور دارالعلوم تو یقیناً پائے جاتے ہیں اور الحمدللہ مختلف لوگ اپنی اپنی جگہ پر یہ کام فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے جامعہ کی خصوصیت کیا ہے؟ دیکھیے، میں خصوصیت اس سے نہیں کہہ سکتا، یہ میں کبھی نہیں کہتا کہ اس درجے کا کوئی اور ادارہ نہیں۔ تاہم جو بہت سے مدارس سے ممتاز کرتی ہے وہ چند چیزیں، ایک ادارے میں تعلیمی نظم و ضبط بہت اعلیٰ ہے۔ دوسرا، طلباء کرام کو اس موقع پر 1964-65 میں وہ سہولتیں دی گئیں جو آج مدارس دوسرے شروع کر رہے ہیں۔ ان کے لیے دھوبی کا انتظام ہونا، ان کے لیے حجام کا انتظام ہونا، ان کے لیے صبح پراٹھے کا انتظام ہونا، ان کے لیے بستر کا انتظام ہونا، یہ اس طرح کا کر کے، اس کے ساتھ ساتھ میرے استاد گرامی ادارہ کے بانی اور ان بہت سے بزرگوں کے استاد حضرت علامہ شیخ غلام محی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے انتظامی بڑی صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ ان کی نظر ہوتی ہے ایک ایک طالب علم پر، اس کے چلنے پر، بیٹھنے پر، استاد کی تدریس پر۔ وہ چاہے باہر سین میں بیٹھی ہوں لیکن ہر استاد یہ سمجھتا تھا کہ کوئی کمپیوٹر لگا ہوا ہے اور مجھے استاد دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ان کی ایک فطرت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے اس کو نمایاں کیا اور پھر ہر سال ترقی در ترقی ہوتی رہی اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر یہ ممتاز کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس ادارے کو ایک بچیوں کا دارالعلوم کرنے کا اس علاقے میں شرف عطا کیا جو جامعہ آمنہ ضیاء البنات کے نام سے ہے، اور وہ اس علاقے کے لحاظ سے ایک بالکل ممتاز قسم کا اور منفرد قسم کا ادارہ ہے جہاں بچیوں کو زیور علم سے آراستہ کیا جاتا ہے۔
حضرت یہ آپ کا جو شاید پروگرام تھا جامعہ کا، اس میں آپ نے گولڈن جوبلی کے طور پہ جامعہ کی گولڈن جوبلی منائی، اور بہت ساری اس کی یقیناً ایڈورٹائزمنٹ بھی اس کی گئی اور بہت سارا سلسلہ ہوا. تو بہت سارے لوگوں نے یہ سوال اٹھایا کہ آپ کی طبیعت کی سادگی اور آپ کے ماحول کی سادگی اور گولڈن جوبلی کا لفظ اور اس کا اطلاق، اس پر آپ کچھ فرمانا چاہیں گے؟ اور میں تشہیر کے لحاظ سے تو پہلے میں آپ کا امت چینل کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے لوگوں تک پہنچا دیا. جب آپ نے محبت کرے، آپ جیسے محبت والے لوگ مل جائیں اور پیغام آگے پہنچائیں تو اس لحاظ سے نشر اشاعت کی کوئی بات ہوتی ہے. گولڈن جوبلی تو نئے دور کے لوگوں نے اختیار کیا، ہم نے تو اس کا نام تقریبات تشکر رکھا. اور ایک تو مطلب یہ تھا کہ اس وقت پاکستان میں بین الاقوامی سازشوں کی وجہ سے دینی مدارس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ویسے ہم چھپ کر کام کر رہے تھے، خاموشی سے کر رہے تھے، لیکن جب دینی مدارس سے متعلق ہو کہ ٹیررسٹ ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، انتہا پسند ہیں، تو ہم نے ایک ایسا جو 6 دن پر مشتمل 11 تقریبات اور مختلف مقامات پر اور غیر ممالک کے لوگ سینکڑوں میں آ کر پرامن طور پر کر کے بتا دیا کہ دینی مدارس خاص طور پر اہل سنت والجماعت کا کوئی مدرسہ انتہا پسند نہیں ہے، یہ امن و محبت اور سلامتی کا پیغام دیتے ہیں. تو جب یہ نیک مقصد آ جائے تو کبھی دیکھیے صدقہ چھپ کر کرنا چاہیے، لیکن کبھی ہو کہ دوسروں میں ترغیب دینی ہو تو ظاہر بھی کر دینا چاہیے. اگر اچھا پہل نہیں ہو تو میرا خیال ہے یہ مناسب ہی ہوگا، اگرچہ میرے مزاج کے خلاف تھا مگر اس ضرورت کی وجہ سے ہم نے کر دیا. پھر آپ لوگ تعاون کرنے لگے اور ٹی وی نے کیا کہ پیغام کو پہنچا دیا، گویا آپ کو یہ بات پسند آئی کیا نا. آپ کا شکریہ. شکریہ، جزاکم اللہ.